اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہم کراچی پریس کلب کے مین دروازے پر موجود ہیں اور گزشتہ 1 گھنٹے سے یہاں پر موجود ہیں۔ پہلے جو ہمارا پیغام آپ تک پہنچا تھا، ہم نے کہا ہم جبران ناصر کا انتظار کر رہے ہیں، جو قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، جو قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا اور کہتا ہے جی میں گالی نہیں دوں گا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی دفاع ختم نبوت کونسل کے سربراہ اور جناب حضرت علامہ مولانا ہارون صاحب متحدہ مجلس عمل کی علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری زبیر عثمانی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ اپنی محبت سے آئے ہیں یہ لوگ، اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ جبران ناصر کا ہم نے انتظار کیا سامعین، جبران ناصر تم بھی سن لو، تم نے کہا تھا کہ جناب نوید عباسی صاحب تمہیں مباحثے کا چیلنج ہے، کہیں پر آ جاؤ، چوک چوراہے پر آ جاؤ۔ رات تم ہجرت کالونی میں آئے تھے، میں تمہارے پیچھے وہاں پہنچا، تم وہاں سے جو ہے وہ تم نے رائے فرار اختیار کی، اب ہم یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے وہ منظر یاد ہے کہ تاجدار گولڈا نے کہا تھا جو ختم نبوت کا کام کرتے ان کی پشت پر کالی کملی والے آقا کی طرف سے رہنمائی موجود ہوتی ہے اور تائید اور نصرت موجود ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جب حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نکلے تھے راول پنڈی سے گولڈا سے لاہور پہنچے، بادشاہی مسجد میں اسٹیج سجا تھا، وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، برے صغیر کے مسلمان موجود تھے۔ قادیانی کو کہا گیا تھا سامنے آ، قادیانی کسی بھی طور پر سامنے نہیں آیا اور اللہ نے فتح حضرت تاجدار گولڈا کا مقدر ٹھہرائی تھی۔ حضرات محترم، اس فتح کے صدقے آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ اس وقت قادیانی سامنے نہیں آیا تھا۔ آج قادیانیوں کا ایجنٹ جبران ناصر اور اس کے ساتھی اس پریس کلب پر نہیں آئے، ہم انتظار کرتے رہے، نہ ہمارے پاس لاؤ لشکر، نہ ہم زیادہ لوگ لے کر آئے۔ یہ دیکھیں ہم چند لوگ پریس کلب پر کھڑے ہوئے جبران ناصر کو للکار رہے، کہہ رہے ہیں جبران ناصر ہمت کرو آ جاؤ، پر تم نہیں آئے۔ ہم نے 1 گھنٹہ تمہارا انتظار کیا، 1 گھنٹے سے وقت اوپر ہو چکا ہے۔ جبران ناصر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہاں اگر تو آ کے یہ اقرار کرتا ہے کہ جناب آقا علیہ السلام خاتم المرسلین ہے، ان کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا نبی، نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریح نہ خیر تشریح، کسی بھی طرح کا نبی نہیں آ سکتا، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اے جبران ناصر، اگر تو یہ اقرار نہیں کرے گا اور قادیانی پر اور قادیانیوں کے ماننے والوں پر ان کو کافر کہہ کے لعنت نہیں بھیجے گا تو ہم تیرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ یہ الیکشن کی بات نہیں ہے، ہم الیکشن کے بعد بھی تیرا پیچھا کریں گے، اور اس حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواران سے، وہ MNA کے امیدواروں یا MPA کے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ایسے لوگوں کا کلا خما کرے۔ ہر آدمی کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہو وہ پھر مسلمانوں کی نشست پر نہیں، وہ اقلیت کی نشست پر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے جبران ناصر کا ہم نے انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، جن کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے، فتح ان کا مقدر بنتی ہے۔ الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے کہ وہ شخص جو ایجنٹ ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ واقعتاً قادیانیوں کا ایجنٹ ہے۔ اگر وہ ایجنٹ نہ ہوتا تو وہ ضرور ہمارے سامنے آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ جبران ناصر باز آ جاؤ۔ اور آخری بات یہ، جو اس کے ساتھ لڑکے کام کرتے، آج ایک لڑکے نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں اسے چھوڑتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو دوسرے لڑکے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ دنیا کے مال و متاع میں کچھ نہیں رکھا، تم چند ٹکوں کی خاطر اس سے کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، وہ قادیانیوں کا ایجنٹ تمہیں کیا دے گا؟
آؤ کالی کملی والے آقا کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی ختم نبوت پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی۔